فتح ہو گئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کے جلوے نظر آنے لگے۔ آج عرب کا نقشہ بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے، دنیا بدل گئی۔ محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مکے میں داخل ہوئے کہ ہر کونے سے نبی پاک کے نام کے نعرے بلند ہونے لگے۔ ابھی 10 سال پہلے نبی پاک روتے ہوئے مکے سے نکلے تھے، 10 سال قبل روتے ہوئے گئے تھے، اور 2 غلام حضور کے ساتھ تھے۔ آج اسی مکے میں حضور آئے ہیں تو لگتا ہے پہاڑ اور پتھر بھی میرے رسول کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو ایک عروج ہو گیا، حالات ایک نیا رخ اختیار کر گئے، اور مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تبارک اب تو احاطہ بڑا ہو گیا ہے، مطاف بہت بڑا ہو گیا ہے، حرم شریف کی مسجد کو وسعت دے دی گئی ہے، لاکھوں لوگ آ سکتے۔ اس وقت جب 10,000 لوگ آئے نا تو سیرت نگار کہتے ہیں یوں لگا جیسے درختوں پہ بھی لوگ چڑھے ہوئے، پہاڑوں پہ بھی لوگ، اتنا مجمع تھا، کہاں 2-3 لوگ اور کہاں ہزاروں کا اجتماع۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اونٹنی پہ بیٹھ کے کعبے کا، پھر میرے محبوب تشریف لائے اور حضور نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، پھر میرے نبی پاک نے بت توڑے، پھر میرے محبوب نے خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے زمانے نے دیکھے۔ ان سارے حالات میں دنیا نے ایک وفا کا عجیب منظر دیکھا کہ اس موسم بہار میں نہ تو آواز حضرت ابو بکر کے نام کی بلند ہوئی، نہ عمر فاروق اور نہ مولا علی کے نام کی بلند ہوئی۔ اس مجمع عام میں محبوب پاک کی آواز گونجی تو رب کریم کے حبیب نے فرمایا این بلال، میرا بلال کہاں ہے، میرا بلال کہاں ہے، اس کو بلاؤ نا، کدھر ہے بلال۔ عجیب رنگ وفا دیکھا نا لوگوں نے، یہ وفا، فرمایا بلال کدھر ہے۔ حضرت بلال ہاتھ باندھے سب سے پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کروں۔ پیچھے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑے حضور میں حاضر ہوں، فرمایا ادھر آ یار، کعبے کی چھت پہ تو چڑھ ذرا، آذان تو سنا۔ ایک صحابی حضور کے کان میں بولے، اور یہ بھی حکمت الہی تھی کہ وہ بولے، حضرت بلال کی شان ظاہر ہونی تھی، کان میں کہا یا رسول اللہ کافر پہلے مر گئے، پہلے کوئی حال نہیں ان کا، آج تو بالکل ہی ختم ہو گئے حضور، آج آپ کا سکہ چل گیا ہے، بلال کے بڑے دشمن ہیں، بلال کو رہنے دیں، کوئی اور نہ آج اذان دے دے۔ کان میں بات کہی تھی، چاہیے تھا جواب بھی کان میں آتا، پر معصوم آمنہ فخر آدم و بنی آدم وفا کا خطبہ پڑھنے لگے، وفا کا خطبہ شروع ہوا۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کان میں بات کی تھی، حضور کان میں جواب دیتے، لیکن حضور نے فرمایا چپ کر یار، تو نے عجیب بات چھیڑ دی ہے، جب مکے میں پتھر کھانے ہو تو بلال، اور جب بدر میں تلواریں چمکے تو بلال، احد میں پتھر برسے تو بلال، اور گلے میں کس کے رسی باندھ کے سے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے تو بلال محمد محمد کہے، اور آج اللہ عزتیں دے تو کسی اور کو چڑھاؤں، فرمایا چپ کر کے سارے نیچے کھڑے رہو۔ آج کعبے کی چھت پہ بلال کھڑا ہوگا تو میں دنیا کو بتاؤں گا وفا کس چیز کا نام ہوا کرتا، بلال ہی چڑھے گا کعبے کی چھت پہ۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ سبحان اللہ دوستو، پیر اجمل رضا قادری صاحب نے کیا ہی خوبصورت منظر کسی کی دل تڑپ اٹھتا ہے جب وہ اس وقت کا ذکر کرتے ہیں جب مکہ فتح ہوا اور کائنات کے دولہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر چاروں طرف خوشیاں تھی، بت ٹوٹ رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں پر کسے ڈھونڈ رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر ایک ہی نام تھا، بلال کہاں ہے؟ سوچی اس منظر کو جہاں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، لیکن تاجدار مدینہ کو اس حبشی غلام کی یاد آئی جس نے لاپتی ریت پر عہد کہا تھا۔ قادری صاحب نے جب بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال آؤ اور کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ، تو روح کانپ جاتی ہے۔ یہ صرف ایک اذان نہیں تھی بلکہ ان تمام ظلموں کا جواب تھا جو بلال پر ڈھائے جاتے تھے، لیکن جس بلال کو لوگ مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، آج وہی بلال اللہ کے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر پوری دنیا کو توحید کا پیغام دے رہے تھے۔ قادری صاحب کا یہ بیان ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں
रुतबा रंग या नस्ल से नहीं बल्कि इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तकवीर से मिलता है। बिलाल की वो पहली अजान आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। सच है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो जाता है, जमाना उसका हो जाता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आप लोगों को ये तकरीर कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।